يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میں اس بات کا احساس ہے کہ بہت سارے دوست اس ٹائم آرام کر دیں اور کم کاج کا بھی ٹائم ہے۔ انشاءاللہ میں تھوڑا ٹائم زیادہ صرف نہیں کراں گا، چند منٹ تسی میری معروضات کے اوپر انتہائی توجہ فرمانی ہے۔ انشاءاللہ یہ تھوڑا بیٹھنا اللہ اپنے دربار کے اندر قبول کر کے میرے واسطے تھوڑے واسطے انشاءاللہ نجات کا ذریعہ اور سبب بنا گے۔ رمضان المبارک عظمت و رحمت والا مہینہ ساڑھے اوپر صاحبان کی ہوئے اور عام طور پہ مومن انسان جو غفلت برتتے ہیں باقی سال دے اندر وہ بھی مسجد دے اندر آ جاندے خوب عبادت کرنے کی کوشش کرتے، لیکن یہ بات کی طرف خیال کرنا چاہیے کہ اللہ کریم نے یہ جڑا سانو روزے رکھنے کا حکم دیتا ہے نا، یہ اندر ساڈا ہی فائدہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی سٹاک دے اندر کمی واقع ہو گئی سی کہ اللہ نے کہا گندم تھوڑی ہے، آٹا تھوڑا ہے، چینی تھوڑی ہے، تو تسی صبح کو لگ کے شام تک ایک مہینہ بھوکے رہ لو، پیاسے رہ لو، نہیں۔ اور نہ ہی کوئی اللہ دی عبادت دے اندر ساری عبادت کرن نال او دی بادشاہی دے اندر کوئی اضافہ ہونا ہے۔ اگر ساری مخلوقات مل کے مخلوق دا ایک ایک فرد اللہ دی عبادت شروع کر دے تو اللہ دی بادشاہی دے اندر ساری عبادت دی وجہ تو کوئی اضافہ نہیں ہونا، اور اگر خدا نخواستہ ساری مخلوقات او دی عبادت چھوڑ دے تو اللہ دی عبادت اللہ تعالیٰ دی خالقیت دے اندر اللہ دی بادشاہی دے اندر کوئی کمی واقع نہیں ہونی۔ وہ بہت بڑے خزانے دا مالک ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جدوں دی مخلوقات اللہ نے بنائی ہے، اللہ نے اپنے خزانے دے وچوں سجی ہاتھ دے نال ایک مٹھ بھری ہے، خزانے دے وچوں مٹھ بھرن تو بعد اللہ نے ونڈنا شروع کر دیتا ہے، پہلے انہوں بھی دیتا ہے، بعد والے انہوں بھی دیتا ہے، اولین نو بھی دیتا ہے، آخرین نو بھی دیتا ہے، زمین دے اوپر جڑی مخلوق ہے انہوں نے بھی کھلایا ہے، زمین دے اندر جڑی مخلوق ہے انہوں نے بھی دیتا ہے، خشکی والی مخلوق نو بھی کھلایا ہے، تری والی مخلوق نو بھی کھلایا ہے، فضا والی مخلوق نو بھی اس مٹھی دے وچوں کھلا رہا ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا قیامت آ جائے گی، اللہ اس مٹھی دے وچوں کھلاندے رہن گے، پہلے بھی کھلایا ہے، کھلا رہے ہیں اور قیامت دے دن تک کھلاندے رہن گے۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت آ جائے گی۔ میرے محبوب نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ دی مٹھی جڑی وہ ختم ہو جائے گی، فرمایا قیامت آ جائے گی اللہ دی مٹھی دے اندر کمی بھی واقع نہیں ہوئے گی۔ وہ اتنے بڑے خزانے دا مالک ہے، لیکن اس باوجود اللہ کہتے ہیں صبح کو اللہ کی شام تک روزہ رکھو، میری عبادت کرو۔ اے اللہ نے عبادات دا، نماز دا، روزے دا، حج دا، زکوٰۃ دا سنو کیوں حکم دیتا ہے؟ تو بھائیو اس بات کے اوپر اللہ دا قرآن گواہ ہے کہ اللہ کریم نے جتنے بھی عبادات دا حکم دیتا ہے نا، یہ ساڑھے فائدے واسطے دیتا ہے، ساڑھے گناہوں دی معافی واسطے دیتا ہے، ساڑھے درجات دی بلندی واسطے دیتا ہے۔ اس واسطے قرآن نے اعلان کیتا، فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، کائنات کے لوگوں میں اللہ کریم نے جتنی عبادتیں بھی توڑتے فرض کی دیا، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ اندر تھوڑی عبادت کرن دے نال میری بادشاہی دے اندر کوئی اضافہ نہیں ہونا۔ اگر عبادت نہ کرو تو میری بادشاہی دے اندر کوئی کمی واقع نہیں ہونی۔
اسی تو عبادات دا اس واسطے حکم دیتا ہے، نوافل پڑھن دا اس واسطے حکم دیتا ہے، تلاوت کرن دا اس واسطے حکم دیتا ہے، روزے رکھن دا اس واسطے حکم دیتا ہے کہ ان الحسنات یذھبن السیئات، ان کم نیک اعمال بجا لان دے نال تانوں نیکیاں ملن گیاں، اور یذھبن السیئات نیکیاں تسی کرو گے، نیکیاں دے بدلے دے اندر میں اللہ تہاڈے گناہاں نوں معاف کر دیواں گا۔ توجہ ہے، ایک اور اللہ نے بڑا احسان کیتا ہے، جہاں ساڈا وڈا دشمن آئی نا شیطان، رمضان دے اندر انہوں جکڑ دیتا ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے قاری جی مینوں نہیں نظر آیا کہ شیطان جکڑے ہوئے، میں کہ وکھاواں اور تینوں اکھاں نال وکھاواں کہ شیطان جکڑے ہویا، تسی بھی ویکھنا چاہتے ہو؟ بولو یار، وہ ویکھنا چاہتے ہو بھی شیطان جکڑے ہویا؟ رمضان تو ایک دن پہلے میں تھوڑی مسجد دے اندر درس دیتا سی فجر دی نماز تو بعد، تسی اتنے نمازی کوئی نہ، نمازی تھوڑے جے ہے، اج زیادہ وہ جگڑے ہے تو تاں ہی آئے ہو نا، بول دے نہیں، اس دن تسی تھوڑے آئے، آج فجر دی نماز کے اندر تسی بولتے ہو، معلوم ہو گیا ہے وہ کی ہو گیا ہے، جکڑے گیا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں تیرے دشمنوں بھی جکڑ دیتا ہے، بند دیتا ہے، اور تو آ جا میرے دروازے دے اوپر، نیکیاں کر لے، میری عبادتاں کر لے، فائدہ کی ہوئے گا، یذھبن السیئات، نیکیاں کرن دے نال میں اللہ تیرے گناہاں نوں معاف کر دیواں گا۔ حدیث سنیے گا، امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جڑا بندہ رمضان دے روزے رکھدا ہے ثواب دی نیت نال، ایمان دی حالت دے اندر، اے رمضان دے روزے رکھدا ہے، کائنات دا رب اعلان کر دیندا ہے غفر له ما تقدم من ذنبه، اور میرے رضا واسطے ثواب دی نیت نال، ایمان دی حالت نال روزے رکھن والیا تو رمضان دے روزے رکھن، میں اللہ نے ان دیوس دے اندر تیری ساری زندگی دے سارے گناہاں نوں معاف کر دیتا ہے۔ اور سنیے گا امام الانبیاء جناب محمد، سارے بولو یار، اللہ تانوں قیامت والے دن میرے محبوب دا ساتھ نصیب فرمائے، محبت اور پیار نال بولیا کرو، تازی تازی سیری کھا کے آئے ہو، ماشاءاللہ میرے شیخ میرے بھائی قاری عبد المنان صاحب حافظ اللہ تعالیٰ تھوڑے اندر سپرٹ بھردے رہ دیں، ذرا سستی دا مظاہرہ نہ کیتا کرو، قبولیت دا ٹائم ہے انشاءاللہ، دعا کرنی اور اللہ نے ساڑے گناہوں نوں معاف کر دے گا انشاءاللہ۔ میرے اور کاٹے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا، جو انسان رمضان دی راتاں دے اندر قیام کردا ہے، تراویح دی صورت دے اندر، تہجد دی صورت دے اندر، نفل عبادت دی صورت دے اندر، میرے محبوب نے فرمایا رمضان دی راتاں نو قیام کرنے والے انسان دے غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ ساری زندگی دے سارے گناہاں نو معاف کر دیں دن۔ تیسری حدیث سنیے گا، امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا، جڑا بندہ لیلۃ القدر والی رات نو قیام کردا ہے، رمضان دے آخری عشرے دی تاک راتاں دے وچوں کوئی رات بھی ہو سکدی ہے، فرمایا جڑا بندہ لیلۃ القدر والی رات نو قیام کردا ہے، اے رات نو قیام کرے گا، اللہ نو ادا قیام کرنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا اتنا محبوب ہے کہ ایک رات دے قیام کرن دی وجہ تو اللہ دی ساری زندگی دے سارے پہلے گناہاں نو معاف فرما دیں گے۔ توجہ ہے، یہ تین حدیثاں میں پیش کی دیا، یہ دے اندر یہ الفاظ ہیں غفر له ما تقدم من ذنبه، جڑے آج تو پہلے گناہ ہوئے سن، وہ 20 سال دے نو، 30 سال دے نو، 50 سال دے نو، 70 سال دے، وہ سارے دے سارے ان اعمال دی وجہ تو اللہ گناہ معاف فرما دیں دے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں پیش کرنے لگا، یہ جامعہ ترمذی، ابن ماجہ اور سنن نسائی دی حدیث دیاں 3 کتابوں دے اندر یہ حدیث مبارکہ آندی ہے۔ یہ حدیث مبارکہ جدو میں پڑھی ہے نا، انہیں میں نے بڑا ہی تعجب دے اندر ڈالیا ہے، تسی بھی سنو اور اپنے ایمان نو تازہ کرو۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ کھانا کھاندا ہے، من اکل طعاما، کھانا کھاندا ہے، کھانا کھان تو بعد کہندا ہے الحمدللہ الذی اطعمنی، اللہ تیری ذات شکر ہے تو میں نے کھانا نصیب کر دیتا ہے۔ اے کھانا کھان تو بعد اللہ دا شکر ادا کردا ہے، اللہ دی حمد کردا ہے۔
امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ دی ساری زندگی دے پہلے گناہاں نوں معاف کر دے دن، وما تاخر، اور جڑے بعد دے اندر ہون گے کھانا کھان تو بعد میری حمد کرن والے انسان دے بعد دے اندر ہون والے گناہاں نوں میں اللہ پہلے معاف کر دینا۔ اے اللہ دی رحمت دیکھ لو، اللہ دی محبت دیکھ لو، اللہ دا پیار دیکھ لو اپنے بندیاں دے نال۔ اللہ کہندے نے تیرے کول غلطیاں تا بعد دے اندر سرزد ہون گیاں، گناہ تا بعد دے اندر ہون گے، اور کھانا کھا کے میں اللہ دی حمد کرن والے انسان دو گناہ تو بعد دے اندر کرے گا، لیکن میں اللہ تیرے واسطے معافی دا اعلان پہلے کر رہے ہوں۔ اور سنیے گا، فرمایا جڑے بندے نو میں اللہ لباس نصیب کر دیواں، نیا لباس، اور نیا لباس پہنے، من لبس ثوبا جدیدا، نیا لباس پہنے، نیا لباس، اور نیا لباس پہنن تو بعد کہ الحمدللہ الذی کسانی، اللہ تیری ذات دا شکر ہے لباس تو میں نے عطا کیتا ہے، اس لباس کے اوپر خریدن دے اندر میری کوئی طاقت نہیں، استعمال کرن دے اندر کوئی طاقت نہیں، اللہ لباس تو میں نے عطا کیتا ہے، یہ اوپر میں تیرا شکر ادا کرنا۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ دی ساری زندگی دے پہلے گناہ بھی معاف کر دے دن، وما تاخر، جو بعد دے اندر دے کلو گناہ ہوں گے میں اللہ ایسے بندے واسطے پہلے معافی دا اعلان کر رہے ہوں۔ وہ اتنی محبت کرنے والی ذات، وہ اتنا اپنے بندے دے نال پیار کرنے والی ذات، فرمایا میں روزے توڑو تے فرض کیتے نمازاں فرض کیتیاں، اے قرآن دی تلاوت کر دیو، تسی نفلی صدقات کر دیو، تسی اللہ دے راستے دے اندر خرچ کر دیو، اے دے نال میں اللہ دی بادشاہی دے اندر کوئی فائدہ نہیں ہونا، میں اللہ دی بادشاہی دے اندر کوئی اضافہ نہیں ہونا۔ ان الحسنات یذھبن السیئات، جڑیاں تسی نیکیاں کر دیو اے دی عوض دے اندر میں اللہ تواڈے گناہ معاف کر دینا۔ اور آخری بات ذالک ذکریٰ للذاکرین، اے نصیحت ہے، نصیحت ہے، انتی والے ہو، اے نصیحت میں اللہ تنوں کر رہے ہیں کہ نیکیاں کما لو، اے رمضان دا سیزن آ گیا ہے، موسم آ گیا ہے نیکیاں والا، اے دے اندر نیکیاں کما لو، میں اللہ تنوں نصیحت کر رہے ہیں۔ فائدہ کی ہوئے گا؟ تواڈے ذمے میں اللہ کوئی گناہ نہیں رہن دیواں گا، اگر گناہ نہ ہویا تو نیکیاں کرن دے نال میں اللہ تنوں عزتاں تے ترقیاں تے میں اللہ تنوں شان نصیب کر دیواں گا۔ ٹوٹے پھوٹے الفاظ دے اندر جو کچھ عرض کیتا ہے اللہ اپنے دربار دے اندر قبول فرمائے۔